میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی پہ قضا نمازیں باقی ہوں تو سنت غیر موقدہ اور نوافل چھوڑے گا وہ، ورنہ یہ قبول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. سنت غیر موقدہ کون سی ہیں؟ عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4، ان کو چھوڑ دیں، ان کی جگہ قضا نماز، اور جتنے نوافل نماز میں ان کو چھوڑ کے ان کی جگہ قضا نماز پڑھ دیں. سنت موقدہ کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ اس کو ترک نہ کیا جائے، اس کو ادا کرے، باقی یہ آپ سنن غیر موقدہ نوافل ترک کریں گے. دوسرا آپ نے فرمایا آسان طریقہ کیا ہے؟ پہلے حساب کا طریقہ ہوتا ہے. لڑکا جو ہے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان شرعی اعتبار سے بالغ ہوتا ہے. 12 سے 15 سال کے درمیان جب احتلام ہو جائے وہ ایڈلٹ کہلائے گا شرعی اعتبار سے. ورلڈ وائڈ قانون کے اعتبار سے 18 ایئرز اولڈ آپ کو پتا ہے ایڈلٹ ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، لیکن ہمارا مذہب 12 سے 15 سال کے درمیان. یا شادی کر دی 12 سے 15 سال کے درمیان، اس کی وائف پیگننٹ ہو گئی تو یہ بھی علامت ہے کہ جی وہ بالغ ہو چکا ہے. لیکن اگر 12 سے 15 سال کے درمیان یاد نہ ہو تو 15 سال کے بعد بالغ ہے. اور بچی میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہے. اس میں حیض آ گیا یا احتلام ہو گیا یا اس کی شادی ہوئی، وہ حاملہ ہو گئی، تو یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہوتی ہے. باقی جو چیزیں وہ علامات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. جسم میں تغیر، تبدیلی پیدا ہونا، بچے کی مونچھیں نکل آنا، داڑھی جلدی نکل آئی، اس سے بالغ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو اگر بچی کو بھی 9 سے 15 سال کے درمیان یاد نہیں تو 15 سال کے بعد تو وہ بالغ ہے. تو بالغ ہو جانے کے بعد شرعی احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو 15 سال کے بعد سے حساب کر لیں. اندازہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کتنی نمازیں نکلی ہیں یا کتنے روزے چھوٹے ہیں. بعض اوقات لوگ حساب نہیں کرتے. تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اپنے ذہن میں کر لیں اندازہ، دل سے پوچھیں کتنے سال کی نماز، اگر میں سب قضا کو جمع کروں کتنے سال کی بنے گی؟ 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، جہاں دل مطمئن ہو جائے کہ اس سے زیادہ نہیں، بس وہ لکھ لیں. مثلا دل مطمئن ہوا 5 سال کی نمازیں لکھ لیں. اب ایک دن میں 6 نمازوں کی قضا ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر. وطر کو ایک مستقل نماز مانا. ایک دن کی 6. مہینے کی نکالنی ہو تو کیا کریں گے؟ اس کو 30 سے ملٹیپلائی کریں، مہینے کی نکل آئی. پھر 12 سے کریں گے تو سال کی نکل آئی. ٹھیک ہے. یہ آپ اس طرح ہر سال کی، جیسے وہ اسکورنگ کرتے ہیں نا بچے، انڈے بنا کے کاٹتے رہتے ہیں، چھکا بکا چوکا لگتا ہے، ایسے وہ اپنا بنا کے رکھ لیں، کمپیوٹر پہ رکھ لیں. اب آپ کو ہر فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، زہر کے ساتھ زہر، تب بھی جائز. ایک ساتھ پڑھنا چاہیں پورے ایک دن، عشاء کے بعد پورے دن کی فجر، زہر، عصر، مغرب، عشاء، تب بھی جائز. ادائیگی کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات کثیر نمازیں ہوتی ہیں، نفس سستی کرتا ہے. آپ تکبیر لگائیں، پہلے تو نیت کریں گے کہ مثلا فجر کی، کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی فجر جو میری قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہا ہوں، اللہ اکبر. اس کے بعد ڈائریکٹ الحمد سے سٹارٹ کر لیں، نہ ثنا پڑھیں نہ اعوذ باللہ، الحمد پڑھیں، آمین. اس کے بعد سورت پڑھیں، رکوع میں جائیں، ایک دفعہ تسبیح پڑھیں، لیکن مکمل رکوع میں آنے کے بعد سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. پھر سجدے میں چلے جائیں، ایک دفعہ تسبیح سجدے میں بھی، سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، کھڑے ہو جائیں. پھر اس طرح اس کو کریں. اگر 2 رکعت نماز ہے جیسے، تو جب اتحیات پڑھیں گے تو اتحیات پڑھ کر اللہم صلی علی محمد اور سلام پھیر دیں. 4 رکعت ہے تو پھر اگلی جو تیسری چوتھی ہوگی اس میں صرف تیسری اور چوتھی میں 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں، کیونکہ تیسری چوتھی میں قرات واجب نہیں ہوتی. تیسری میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکوع میں، اور ایسی نماز کمپلیٹ کر کے وطر کے اندر جب آپ تیسری رکعت میں پڑھیں گے تو دعائے قنوت کی جگہ آپ صرف رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی 3 دفعہ، یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کر لیں اور رکوع کر دیں. یوں مختصر ہو جاتی ہے نماز اور آپ آسانی سے ادا کر لیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ عورت کی صحن میں جو نماز کو منع کیا گیا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب بے پردگی ہو، کسی کے نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، پھر بھی نماز تو پھر بھی ہو جائے گی. دیکھیں نا، مارکیٹوں میں بھی تو بہنیں نمازیں پڑھتی ہیں، حرم میں بھی تو نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کھلے آسمان تلے روڈوں کے اوپر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، حرم کے صحن کے اندر نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کھلے آسمان کے تحت تو ہوتی ہیں. اور وہاں تو مرد بھی آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں بہت سارے آ رہے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے کسی نے کہہ دیا کہ جی نماز ہی نہیں ہوگی؟ یہ بات نہ کہی جائے. اور اگر کسی حدیث میں ایسے الفاظ بھی آئے ہوں کہ عورت کی نماز نہیں ہوگی، فرض کر لیں، تو وہ حقیقتاً وہ اپنے اصل معنی پر نہیں ہے. اس میں ڈانٹ ڈپٹ مقصود ہوتی ہے، تحدید، سختی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ شدید ناپسندیدہ ہے. جیسے آپ نے یہ حدیث سنی کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کی اس نے کفر کیا، نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے بلا عذر اس نے کفر کیا. تو ہمارے علماء اس کفر کو محمول کرتے ہیں ناشکری پر کہ اس نے بہت بڑی ناشکری کی. ہاں اگر کوئی نماز قضا کرنے کو، جمعہ چھوڑنے کو حلال سمجھ کے کرے گا تو حرام قطعی کو حلال سمجھ کے کرنا یہ کفر ہوتا ہے. یہ پھر اس کی سوچ کی وجہ سے ہوگا. لیکن یہ تو یوں بعض اوقات الفاظ حدیث میں بہت سخت آتے ہیں لیکن ان کے حقیقی معنی نہیں ہوتے. تو بہتر حدیث تو یہی ہے کہ بہتر ہے کہ عورت کی نماز صحن سے بہتر ہے کہ وہ برآمدے میں پڑھے، اور برآمدے سے بہتر ہے کہ اندر پڑھے. جب بہتر کے الفاظ آ گئے تو اس کا مطلب ہے استحباب. اور یہ بھی اس صورت میں تھا کہ جب نظر پڑنے کا اندیشہ، جب آپ خود بتا رہی ہیں کہ چھت کے اوپر
اطراف میں پردے کا اہتمام بھی ہے اور چھتیں دیواریں کافی اونچی ہیں، کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑے گی تو بلا کراہت نماز جائز ہے۔ بعض اوقات گاؤں کے اندر حبس بہت شدید قسم کا ہوتا ہے، لائٹ بھی گئی ہوتی ہے، کمروں کے اندر مچھر حبس، چھت پہ تھوڑی سی ہوا چل رہی ہے، وہاں پہ اگر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے کوئی بہن اور کوئی مطلب نامحرم کا معاملہ بھی نہیں ہے، بد نگاہی کا اندیشہ بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ چھت پہ جا کے وہ یکسوئی سے عبادت کرنا چاہتی ہے تو بالکل کر سکتی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے اس کو کرنے دیں اختلاف۔ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار میں لکھتے ہیں کہ ہر قسم کے نیک عمل کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتی ہوں، اور آپ کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب کے نام اعمال میں، اور خاص طور پہ میری والدہ یا والد جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں ان کے نام اعمال میں منتقل فرما دے، سب کو انشاءاللہ ثواب پہنچے گا اور آپ کو مزید ثواب کے حصول کی امید ہے۔ کوشچن کیا تھا کہ بعض اوقات کسی کا معتکف کا اگر کوئی قریب رشتہ دار ہو، وہ جنازہ ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو کیا معتکف وہاں جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جو سنت موقدہ علی الکفایہ والا اعتکاف ہے اسی کے متعلق کوشچن تھا، وہ اس کے لیے نکل نہیں سکتا۔ اچھا، لیکن اگر فرض کر لیں بعض اوقات ایسی قریبی رشتہ داری ہوتی ہے کہ نہ جائیں تو پھر آگے ناراضگیاں ہوتی ہیں، تو وہ جا سکتا ہے لیکن اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ جماعت کے بعد بلند آواز سے ذکر اگر نمازیوں کی نماز میں مخل ہو تو ٹھیک نہیں ہے۔ باقی انہوں نے سنت پوچھا تو سنت دونوں چیزیں ہیں، ذکر کا نہ کرنا بھی ہے جیسے عام نمازوں میں سرکار نہیں کرتے تھے، اور ذکر بلند آواز سے کرنا بھی ثابت ہے جیسے فجر میں سرکار بلند آواز سے ذکر کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو اکثر جماعت سے پیچھے رہ جاتا تھا، تو میں نبی کریم کی فجر کی جماعت کے اختتام کو بلند آواز سے ذکر سے پہچانتا تھا۔ تو اس زمانے میں رائج تھا، لیکن چونکہ اس زمانے میں سارے کے سارے مسجد میں ہوتے تھے تو یہ بلند آواز سے ذکر کسی کے نماز میں مخل نہیں ہوتا تھا۔ تو اب جہاں پہ یہ رائج ہے وہاں جھگڑا نہ کریں، یہ قائم رکھیں، لیکن تھوڑی آواز دھیمی کر لیں تاکہ کسی کی نماز میں خلل بھی واقع نہ ہو۔ اور یہ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا ہے اور نبی کریم کی تلقین ہے جو غم وغیرہ دور کرنے کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے جب سرکار قولی طور پہ بیان فرما دے تو وہ سنت ہی کہلاتی ہے، تو وہ قولی سنت ہے، اختیار کر سکتے ہیں۔ اور ہوائی جہاز پر اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اصل میں یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ بعض فقہا نے فرض کے لیے استقرار علی الارض کو شرط قرار دیا ہے۔ اچھا، ارض مانے زمین، استقرار مانے اس پہ قرار پکڑنا، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ چلتی ٹرین کے اندر، ہوائی جہاز کے اندر نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ لیکن اب آج کل کے دور کے اعتبار سے چونکہ عموم میں بلوہ بہت زیادہ ہے، میرے خیال میں مہینے میں کروڑوں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، اگر سب کو نماز کے لوٹانے کا حکم دے تو حرج عظیم ہے۔ اس لیے اس پر بعض علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ نماز پڑھ لیں، ہو جائے گی اور دہرانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، انہی کا ایک سوال یہ تھا کہ شوہر جو نا بہت غصے والے ہیں، گلم گلوچ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ہاں نہیں دیکھیں، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، آبرو، جان اور مال حرام ہے۔ دوسرا مسلمان، بیوی بھی دوسرا مسلمان ہے، بچے بھی ہیں اس میں، اسی طرح بیوی کے مقابل شوہر بھی ایک دوسرا مسلمان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ حکم باہر والوں کے لیے ہے، یہ گھر والوں کے لیے بھی ہے۔ وہ کسی کی بچی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، آپ کے بچوں کی والدہ ہے، آپ ماں بہن کی گالیاں بکیں یہ اچھا ہے؟ آپ کی بہن کو کوئی بکے تو، آپ کی ماں کو بکے تو، آپ کی بیٹی کو بکے تو آپ گریبان پکڑ لیتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے تو وہ اس کو نہیں آنا، وہ آئے گا پھر اس کے وہ بعض اوقات عورتیں کمزور ہوتی ہیں بیچاری، خاموشی سے سنتی ہیں، اب دل آزاری کے مرتکب الگ ہو رہے ہیں، بچوں کے سامنے ان کو بے عزت کر رہے ہیں، بچوں میں بھی جرأت پیدا ہوتی ہے کہ ماں معمولی چیزیں ہم ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، ورنہ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے یہ عذاب قبر میں بدل جائے اور میدان محشر میں بیوی کو کھڑا کیا جائے گا اور ایسے ظالم شوہر سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اب اگر وہاں بدلہ دینے کی طاقت ہے تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ اگر تھوڑا سا بھی خوف خدا ہے تو بیوی سے معذرت کریں اور آئندہ اپنے رویے کو تبدیل کریں۔ ٹھیک، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہوں اور کوئی ہم سے کوئی دنیاوی بات پوچھے تو کیا ضرورتاً ایک یا دو جائز، جو دو باتیں کر سکتے ہیں جائز ہے، اس کی گنجائش نکلے گی کہ نہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی باتیں مسجد میں کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ آخر زمانے میں مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس پہ اظہار ناراضگی فرمایا گیا، لیکن ضرورت مستثنا ہوتی ہے۔ اگر کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس کا جواب نہ دیں تو سامنے والے کو نقصان ہو جائے گا یا اور کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو پھر کر بھی سکتے ہیں، لیکن بہت کم۔
اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، یعنی دل میں نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اعتکاف سے ہوں، بس آپ معتکف ہو جائیں گے. اور معتکف آپ کو پتہ ہے کہ دنیاوی ضرورت کی باتیں جائے اعتکاف میں یا مسجد میں کر سکتا ہے، تو بالکل ہی اچھا ہو جائے گا. اور اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہو تو بہرحال ضرورتاً ایک دو باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اور اگر ایسی کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے تو ان کو اشارہ کر کے بٹھا لیں کہ باہر نکل کے ہم بات کریں گے، باہر جا کے پھر بات کر لیں. ابھی حرم میں جاتے ہیں بعض اوقات لوگ بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے اور دنیاوی باتیں اور بیکار قسم کے کویسچن. ایک آدمی عمرہ کرنے آیا ہے اور وہ مسجد حرام میں ہے اور اس سے یہ پوچھنا عمرہ کرنے آئے ہیں تو بھئی کیا کرکٹ کھیلنے تو آیا نہیں ہے، وہ مسجد کے اندر لازم سی بات ہے احرام اس نے پہنا ہوا ہے تو عمرہ ہی کرنے آیا ہوگا. کب آئے، کیسے آئے، کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کا اکثر کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس ویسے ہی ہائے ہیلو کہ بھی کیا گفتگو کریں گے. اس قسم کی تمام گفتگو سے اجتناب کریں، اور خاص طور پہ جو حرمین شریفین جائیں تو وہاں پر بالکل زبان بند کر کے رکھیں، کوئی بات کرنی ہو تو باہر نکل کے کریں. یہ بھائی نے پوچھا کہ نماز میں آواز کتنی، قرآن کتنی اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر تو وہ امام ہیں تو سری نمازوں میں آہستہ پڑھیں گے، اور آہستہ پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز کہ اپنے کان سن لیں. اور جہری نماز، سری نماز ظہر اثر ہوتی ہے، جہری نماز میں اتنی آواز سے کہ بلند، یعنی 4 5 10 آدمی ادھر، 4 5 10 آدمی ادھر سن لیں، یہ جہری کہلاتی ہے. جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جمعہ ہے، عیدین ہے. اور اگر منفرد آدمی پڑھ رہا ہے تو سری میں تو سر واجب ہے. اگر ایک آیت بھی بلند آواز سے پڑھ دی، بلند آواز کا وہی مطلب ہے کہ اگر لوگ موجود ہوتے 4 5 6 ادھر 4 5 6 ادھر سن لیتے تو سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے. اس لیے سری نماز میں آہستہ پڑھیں گے. اور جہری نماز میں منفرد کو اختیار ہے، چاہے تو سر کے ساتھ پڑھے آہستہ پڑھے، چاہے بلند آواز سے پڑھے، دونوں چیزوں کا اختیار ہوتا. لیکن بہرحال اگر سری میں بھی یا جہری میں وہ آہستہ پڑھ رہا ہے، اتنی آواز ضرور ہو کہ اپنے کان اس کو سن لیں. بہن نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد فجر کی ہی قضا ہوگی، عشاء کی بھی کر سکتے ہیں؟ عشاء کی بھی کر سکتے ہیں. فجر کی پوری 5 نمازوں کی قضا کی جا سکتی ہے ہر نماز کے بعد. فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، بس طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت نہیں کریں گے، باقی تمام نمازوں کے بعد کر سکتے ہیں. فجر کے بعد نفلی سجدہ منع کیا ہے، اسی طرح عصر کے بعد نفلی سجدہ. اور جو آپ قضا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے تو فرض سجدہ، فرض نماز ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے، وتر کی قضا ہوتی ہے، تو ان کے سجدے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وتر میں اگر دعا قنوت بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو واپس نہیں پلٹنا چاہیے، یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو کنٹینیو رکھنا تھا اور آخر میں سجدہ صحف تھا. لیکن بہرحال اگر رکوع میں چلے گئے اور واپس پلٹ گئے، پھر دعا قنوت پڑھ کر دوبارہ رکوع کیا تو نماز اس سے بھی ہو جائے گی. اس میں بھی آخر میں سجدہ صحف کرنا ہوگا، لیکن اس میں واپس پلٹنے کا گناہ ہوگا. اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اور یہ فرائض اور واجبات میں قیام فرض ہوتا ہے، یعنی وتر کے اندر اور فرض نمازوں کے اندر. باقی سنن موقدہ ہوں، غیر موقدہ یا نوافل، ان کو آپ بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بلا عذر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہوگا، اور عذر کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا. یہ کہتے ہیں کہ یہ سنا ہے کہ فجر کے بعد انسان کو سونا نہیں چاہیے، اس سے روزی میں برکت کم ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی تھوڑا بہت ذکر الہی کر کے قرآن پڑھ کے پھر سو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر آپ فجر کے فوراً بعد سو گئے تو ضرور آپ کو برکات سے محروم کیا جائے گا. اصل یہی کہنا ہے کہ وقت برکت کا ہوتا ہے، اور جب برکت کا وقت ہے تو اس سے حصہ کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کرنا چاہیے. چنانچہ اگر آپ اتنا حصہ حاصل کر سکتی ہیں کہ آپ فجر کے بعد ذکر کرتی رہیں حتیٰ کہ سورج طلوع کرائے، یا مطلب تھوڑا سا بلند ہو جائے، جس کو اشراق چاشت کا وقت کہتے ہیں، تو اشراق کا وقت کہتے ہیں، تو بہت ہی بہتر ہے. ورنہ اگر آپ کو مثال کے طور پہ کسی کو جاب پر جانا ہے، کسی کو اسکول جانا ہے، وہ فجر کے بعد تھوڑا سا ذکر کر کے سو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو برکات حاصل رہیں گی اور وہ محروم شخص نہیں کہلائے گا. کہتے ہیں کہ کسی لڑکے نے کہا کہ صرف فرض پڑھنے چاہیے، سنن نوافل کا کوئی حکم نہیں ہے. تو یہ ہم نے کب کہا کہ حکم ہے؟ حکم تو فرائض کا ہوتا ہے یا واجبات کا ہوتا ہے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل اگر لگاتار کیا اور اس کے تر پہ اظہار ناراضگی فرمایا تو یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی کہ اس کو پڑھو، بلکہ اظہار ناراضگی خود حکم کی طرف اشارہ کر دیتا ہے. تو اس لیے پھر فقہائے کرام نے نبی کریم اور صحابہ کرام کے عبادات کے معاملات کو دیکھا، جس عمل کو سرکار نے لگاتار کیا اور وہ فرض و واجب کے علاوہ تھا لیکن کبھی کبھار چھوڑا اور ترک پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اس کو سنت موقدہ کہہ دیا. اور جس کو سرکار نے کبھی کیا کبھی چھوڑا اور ترک پہ کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے، اس کو سنت غیر موقدہ ورنہ نوافل ہو گئے. تو اس طریقے سے جب اکابرین نے کوئی چیز لکھی ہے اور بہت سوچ سمجھ کے لکھی ہے اور وہ مزاج شریعت اور مزاج رسول وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، تو پھر اکابرین کو فالو کرنا چاہیے. عبادات سے راہ فرار اختیار کرنے کا بہانہ اختیار کرنے والوں کے پیچھے فالو نہ کریں کہ ٹھیک ہے کس نے کہا یہ فرض و واجب ہے، لیکن نبی کریم کا لگاتار عمل کیا اتنا معمولی ہو گیا کہ اس کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، جبکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا قول موجود ہے جو ہر طریقے کی پیروی کو شامل ہے. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے کہا کہ کیا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو وہ گھر کے کام کاج نہیں کرے گی؟ بالکل جہالت کی بات ہے.
دیکھیں ہماری بہنیں سمجھتی ہیں کہ شاید عدت کے دوران کچھ اضافی پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو کچھ تو ہوتی ہیں اضافی لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ شوہر اگر فوت ہو گئے تو ایک بس زینت کی پابندی ہے، نمبر 1 کہ زینت کوئی نہیں کریں گی، تیل لگانا، رنگ برنگے کپڑے پہننا، میک اپ کرنا، زیور پہننا، یہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 بغیر کسی شدید ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں۔ شدید ضرورت یہ ہو سکتی ہے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے، گھر پہ نہیں ہو سکتا، کوئی عدالت میں گواہی دینی ہے، یا کوئی بہنیں جاب کرتی ہیں بعض اوقات، اور اگر وہ نہیں گئیں تو ان کو تو چھٹی نہیں مل رہی، نہیں گئیں تو نکال دیا جائے گا اور دوسری جاب پھر نہیں ملے گی، تو ایسی صورت میں وہ جاب کے لیے جا سکتی ہیں، واپس آ کے عدت کو پورا کریں۔ باقی مزید کوئی پابندی نہیں ہوتی، گھر کا کام کاج کر سکتی ہیں، ٹی وی دیکھنا چاہیں پروگرام دیکھ سکتی ہیں، جن سے پردہ پہلے تھا اب بھی ہوگا، جن سے نہیں تھا اب بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ اضافی چیزیں اپنے لیے نہ کیے جائیں۔ ایک بہن نے کویشچن کیا تھا کہ وہ عدت میں ہیں، اب ان کی والدہ اگر بیمار ہیں تو کیا وہ ان کی عیادت کے لیے جا سکتی ہیں، اگر انتقال ہو جائے تو کیا جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں دوران عدت عورت ان میں سے کسی کام کے لیے نہیں نکل سکتی ہے، کوشش کریں کہ والدہ ہی کو یہاں لے آئیں اگر پاسبل ہو، ورنہ پھر وہ فون پر ویڈیو چیٹ کے ذریعے ہی وہ کریں۔ عدت کے دوران نکلنا منع ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر والدہ کا انتقال ہو جائے تو حکم شرع تو یہی ہے، کہیں اس کی رعایت میں نے نہیں دیکھی کہ جب والدہ کا انتقال ہو جائے تو ایسا، لیکن چونکہ یہ آخری وقت ہوتا ہے اور ایسے وقت میں اگر ایک دفعہ چہرہ نہ دیکھیں تو پوری زندگی کی حسرت بعض اوقات رہ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں مطلب باپردہ طریقے سے قریب ترین گھر کے اندر اگر والدہ کا جنازہ لایا جا سکتا ہو یا وہیں لا سکتے ہیں بیسٹ ہے، لیکن بعض اوقات بہت پتلی پتلی گلیاں ہوتی ہیں، اندر تک نہیں آ سکتا، قریب ترین گھر میں جا کر بس وہ زیارت کریں اور فوراً واپس آ جائیں۔ لیکن اس میں یہ خیال غلط ہوتا ہے کہ اگر عدت والی عورت گھر سے باہر قدم نکال دے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ عدت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ مدت سے ہی ختم ہوگی، باہر نکلنے سے نہیں ہوتی۔ تو اگر عذر کے سبب باہر نکلتی ہے عورت تو فوراً گھر واپس آئے اور دوبارہ عدت جاری رکھے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے سیاستدان، فلم ایکٹر، گناہگار قسم کے لوگ حج اور عمرے پر جا رہے ہوتے ہیں، اور جو حلال کما رہے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی نہیں جا پاتے حج اور عمرے پر، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ جسے بلاتا ہے وہی جاتا ہے، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ایک یہ ہے کہ اپنا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ تو یہ ہم ایک حسن ظن کے طور پر کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کی دعائیں ہیں جو ہم چل رہے ہیں، تو 100% گارنٹی میں تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ کی دعائیں، میں کس کی دعاؤں سے چل رہا ہوں کیا پتا، لیکن ہم حسن ظن کے طور پر کہتے ہیں کہ یار اس کو اس کی والدہ کی دعا ملی ہے، اس کو فلاں بزرگ کی دعا ملی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم صرف ایک حسن ظن رکھتے ہیں کہ یار ہم جا رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا رہے ہیں، اس کے بلاوے سے جا رہے ہیں۔ حقیقتاً اللہ کے بلاوے سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے سے کون جا رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ ہم کسی کے بارے میں 100% نہیں کہہ سکتے کہ 100% شیور ہے کہ یہ بلاوے سے ہی جا رہا ہے، یہ حسن ظن ہے۔ ہاں بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو باقاعدہ خواب کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مدینے میں آئیں، تو وہ تو بلاوا ہی پھر الگ ہوتا، اور جو واقعتاً بلاوے سے جاتا ہے نا وہ وہاں سے بدل کر بھی آتا ہے، وہ وہاں سے بدل کر بھی آتا ہے، جو بلاوے سے جاتا ہے، واقعی بلاوے سے جو جاتا ہے، اور جو بلاوے سے نہیں جاتا تو وہ پھر ویسے ہی ہو کر آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بھائی حرام کمانے والے جا رہے ہیں اور حلال کمانے والے نہیں جا رہے، تو یہ تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کوئی مقبولیت کی علامت نہیں ہے کہ فلاں جو ہے وہ حج پر جا رہا ہے تو بڑا مقبول ہے اور فلاں نہیں جا رہا تو یہ مقبول نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عشاق کو اس وجہ سے تڑپایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے در پر نہ آئیں، یہ یاد نبی میں تڑپتا رہے اور ہمارے در پر نہ آئے۔ کچھ عشاق کے لیے ایسا معاملہ ہوتا ہے، جیسے مولانا عبد الرحمن جامی، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ، اور اس کلام کو لکھنے کے بعد آپ مدینہ شریف جانے لگے تو آپ کو روک دیا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے باقاعدہ آرڈرز ہے کہ ان کو مدینے میں داخل نہ ہونے دیا جائے، تو آپ کو روک دیا گیا۔ پھر مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے اعلانیہ طور پر جا رہے تھے قافلے میں، نہیں جا سکے، تو پھر آپ جو ہے وہ چھپ کر جانے لگے بھیس بدل کر، پھر روک دیا گیا کہ بھئی اس قافلے کے اندر جامی ہے، اس کو نہیں جانے دیا جائے گا، اس کو بھیجو، تو پھر مولانا جامی پریشان ہوئے۔ تو ایک دفعہ آپ نے کیا کیا کہ مدینے کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور جب آپ نے دیکھا نا کہ بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے تو اس ریوڑ کے اندر چھپ کر آپ جانے لگے کہ میں کسی طریقے سے مدینے میں داخل ہو جاؤں، تو پھر جو ہے وہ کوئی آیا اور آپ کو وہاں سے پکڑ کر نکال دیا کہ جامی تم مدینے نہیں جا سکتے، تو مولانا جامی پریشان ہو گئے کہ ایسا کیا معاملہ ہے۔ تو پھر مولانا جامی کی خدمت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے خواب میں آئے اور
اس خواب میں آ کر مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے پیغام بھیجا کہ مولانا تمہارے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے. کیوں لگائی گئی ہے؟ کہا کہ تمہارا ارادہ یہ تھا کہ تم نے یہ جو کلام لکھا ہے تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجرا، یہ آ کر تم ہمارے روزے پر سناتے، اور اگر تم یہ ہمارے روزے پر سناتے تو تمہارے عشق کی کیفیت یہ ہے کہ پھر ہم کھڑے ہو کر تمہارا استقبال بھی کرتے وہاں پر. تو اسی لیے ہم نے تمہیں وہاں پر روک دیا. تو بعض اوقات یہ عشق کا امتحان بھی ہوتا ہے. تو یہ مقبولیت کی علامت نہیں کہ جو وہاں پر جا رہا ہے، اور حرام کما کر جانے والا تو ویسے ہی اس کے لیے کوئی مقبولیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی حرام کو قبول نہیں کرتا. یہ چاہے ایکٹر جاتے رہیں، فلم انڈسٹری والے جاتے رہیں، سیاستدان جاتے رہیں، کعبے کے اندر جا کر نماز بھی پڑھتے رہیں، یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے. ابھی ایک میں نے دیکھا کسی کا وہ فیس بک کے اوپر جو ہے نا وہ لگا ہوا تھا کہ سیاسی اختلاف ہے، تو سیاسی اختلاف کی وجہ سے جو ہے نا وہ کسی نے پوسٹ ڈالی ہوئی تھی کہ فلاں ہمارا سیاسی مخالف جو ہے وہ حرم میں کعبے کے اندر گیا ہوا ہے. تو اس نے اس کے اوپر ٹیگ لگایا تھا کہ ایسے لوگوں کو کعبے میں دیکھنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے ہونے پر بھروسہ نہیں ہوتا. تو بھائی یہ کس نے کہہ دیا کہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے والا ضرور مقبول ہوگا اور جو کعبے نہیں جا سکتا وہ راندہ درگاہ ہوگا؟ یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو کعبے میں جا کر چوریاں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے بد عقیدہ لوگ وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ بد عقیدہ چونکہ طواف کر کر آ گیا، کعبے کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے نا 360، تو کیا وہ 360 بتوں کا کعبے کے اندر انہوں بتوں کی صحیح ہونے کی علامت ہوگا؟ نہیں. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یا پھر جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، مندر کی شکل بنی ہوئی تھی خدا نہ خواستہ ایسی ماد اللہ، تو وہاں پر تو بت تھے. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ کعبے کے اندر چونکہ بت تھے تو بت مقبولیت کی علامت ہوگا؟ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. کسی کو پہنچا کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو دور رکھ کر آزمایا جاتا ہے. کوئی بلاوے سے جاتا ہے تو وہ بدل کر بھی آتا ہے، اور جو بلاوے سے نہیں جاتا خود ہی جا رہا ہوتا ہے وہ پھر ویسا نوازا بھی نہیں جاتا. تو یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ یہ جو بھی گیا ہے وہ 100% بلاوے سے گیا ہوگا. ٹھیک ہے، 100% بلاوے سے گیا ہو یہ ضروری نہیں ہے. بس حسن ظن ہوتا ہے ہمارا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بلاوا آیا، یہ اس سینس میں ہوتا ہے کہ بھئی اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم کیا جا سکتے؟ نہیں جا سکتے. تو بس یہ اس سینس میں. تو امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی.